نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالفتاح اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بھی ہم اپنے گزشتہ موضوع پر ہی کلام کریں گے، اور وہ ہمارا موضوع تھا تعلیم، ایجوکیشن۔ اس سے متعلق شرعی مسائل اور احکامات آپ تک پہنچائیں گے۔ سلسلے کا آغاز کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سے متعلق۔ چنانچہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا موضوع تھا ایجوکیشن، تعلیم، کہ کون سی تعلیم ہے جس کا اسلام حکم دیتا ہے، کون سی تعلیم ہے جس کے فضائل ہیں، اور کون سی تعلیم ہے کہ جس کا سیکھنا ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ ہم مختلف اسکولوں میں اور جگہوں پر یہ عبارت لکھی ہوئی دیکھتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ وہ کون سا علم ہے؟ کیا اسکول کا علم حاصل کرنا ایک مسلمان پر فرض ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کا ایک مسلمان پر سیکھنا فرض ہے؟ اس بارے میں ہی آج ہم گفتگو کریں گے۔ ابتدا کرتا ہوں سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ کے ایک فتوے سے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک سوال کیا گیا کہ ایک علاقہ ہے اور وہاں پہ 2 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے مدرسے میں داخل کرواتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے جو ہے وہ مدرسے یا اسکول میں داخل کرواتے ہیں۔ تو ان میں سے کون بہتر ہے، کون درست ہے، کون غلط ہے؟ اور ساتھ ہی یہ بھی سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ مسلمان پر کس علم کا سیکھنا جو ہے وہ فرض ہے؟ آیا فرض ہے یا مسلمان کو اختیار ہے کہ وہ جو دل چاہے جو ہے وہ علم سیکھے، اور ثواب ملنے کے اعتبار سے اور گناہ ملنے کے اعتبار سے علوم کی کیا تقسیم ہے؟ یہ ایک سائل نے سوال کیا، جس کا امام اہل سنت نے جواب ارشاد فرمایا کہ علم دین سیکھنا اس قدر کہ مذہب حق سے آگاہی ہو، یعنی اپنے عقائد سے متعلق اس کو معلومات ہوں، اسے پتہ ہو کہ جو مذہب حق اسلام ہے اس کے عقائد اور نظریات کیا ہیں، یہ سیکھنا۔ نمبر 2 فرمایا وضو، غسل، نماز، روزے وغیرہ ضروریات کے احکام سے مطلع ہو، ان کو جانتا ہو، تو اس قدر علم دین سیکھنا۔ یوں ہی تاجر ہے تو اس کو تجارت کا علم سیکھنا، مزارع ہے تو اسے زراعت کا علم سیکھنا، اجیر ہے، ملازم ہے تو اس کو اپنی جاب سے متعلقہ شرعی احکام کا سیکھنا۔ غیر ہر شخص جس حالت میں ہے اس کے متعلق احکام شریعت سے واقف ہونا، یہ اس پر فرض عین ہے۔ علم دین سیکھنے میں ابتدا بیان فرما دی کہ عقائد سے آگاہی، اور پھر اس کے بعد اعمال میں درجہ بدرجہ، کہ سب سے پہلے چونکہ نماز فرض ہوتی ہے تو نماز سے متعلقہ چیزیں سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور نماز کی شرائط میں طہارت ہے تو پہلے وضو اور غسل اور پھر نماز۔ رمضان آنے لگے گا تو روزے، صاحب مال ہوگا تو پھر زکوٰۃ اور حج کے احکام، تاجر ہے تو پھر تجارت سے متعلقہ احکام، جاب کرتا ہے تو جاب سے متعلقہ احکام۔ تو یوں ان کے ضروری احکام سیکھنا یہ فرض عین ہے۔ پھر فرمایا جب تک یہ حاصل نہ کرے، کوئی شخص ہے کہ جس کے اوپر ان علوم کا سیکھنا
فرض عین ہے وہ ان کو نہیں سیکھتا اور اس کے بجائے دیگر علوم کے سیکھنے میں لگ جاتا ہے، سائنس پڑھتا ہے، جغرافیہ پڑھتا ہے، ہسٹری پڑھتا ہے، دیگر اور چیزیں سیکھنے میں لگ جاتا ہے، تو اس کا فرض علم کو چھوڑ کر دوسرے علم میں مشغول ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا حدیث پاک میں ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کی تلاش فرض ہے۔ تو اس حدیث مبارک کے اندر گویا کہ جس علم کی بات کی گئی، جس کا سیکھنا فرض بیان کیا گیا، وہ وہی علم ہے کہ جس کی انسان کو اپنے دین کے اعتبار سے ضرورت اور حاجت پڑتی ہے، اور اس کا سیکھنا مسلمان پر فرض ہے۔ اور بھی فرمایا کہ جو شخص اس فرض علم کو گویا چھوڑ کر دوسری چیزوں کے اندر مصروف ہوتا ہے، دوسرے علوم و فنون میں مصروف ہوتا ہے، تو ایسا ہی ہے کہ جس کے ذمے فرض نماز باقی ہو وہ فرض چھوڑ دے اور نفل میں مشغول رہے۔ تو جس طریقے سے حدیث پاک کے اندر برائی آئی اس عمل کی کہ بندہ فرض چھوڑے اور نفل کے اندر مصروف رہے، اور اس کا وہ نفل کام بھی مردود قرار دیا گیا کہ نماز عبادت ہے لیکن فرض کی بہرحال اہمیت ہے، اگر کوئی فرض چھوڑ کے نفل نماز میں بھی لگتا ہے تو اس کی وہ عبادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی جب تک کہ فرض پورا نہ کرے۔ تو چہ جائے کہ یہ شخص علم دین جس کا سیکھنا اس پر فرض ہے اسے چھوڑ کر ایک مباح جو ہے وہ علم کی طرف جاتا ہے کہ جس کا سیکھنا جو ہے وہ مطلقاً ثواب بھی نہیں ہے، تو اس کا یہ علم سیکھنا کیوں کر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتا ہے یا اس پر اسے ثواب مل سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ فرض کو چھوڑ کر فضولیات میں وقت گنوانا، کہ فرض جس چیز کا سیکھنا فرض ہے اسے چھوڑے اور فضول علم کے اندر جو ہے وہ وقت اپنا صرف کرے کہ جس کا کوئی دینی اور دنیاوی جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے، تو یہ تو اور زیادہ جو ہے وہ بری بات ہے۔ غرض یہ کہ جن علوم کا سیکھنا فرض ہے وہ سب سے اوپر ہیں، مقدم ہیں، ان سے غافل ہو کر اگر کوئی شخص ریاضی، ہندسہ، طبعیات، فلسفہ یا دیگر علوم میں مصروف ہوتا ہے، چاہے پڑھانے میں یا پڑھنے میں، تو یہ اس شخص کے لیے حرام ہے کہ وہ فرض علم کو چھوڑے بیٹھا ہے۔ اور اگر فرض علم اس نے سیکھ لیا تو اب اس کے بعد، چونکہ بات سائل نے یہ کی تھی، سوال کرنے والے نے، کہ ایک مسلمان کس چیز کو اختیار کرے، بہتر اس کے لیے کیا ہے، تو سب سے پہلے تو فرض چیز بیان کر دی کہ اس کا سیکھنا تو فرض ہے، اس کے علاوہ تو چارہ کار ہی نہیں ہے۔ ہاں ضروری علم دین سیکھ لیا، اب اس کے بعد کیا اختیار کرے، تو فرمایا کہ اس کے بعد پورا علم دین، فقہ، حدیث، تفسیر، عربی زبان اور اس کے قواعد والی جو گرامرز ہیں ان کو سیکھنا بطور آلات، یہ فرض کفایہ ہے کہ ان کے ذریعے سے بندہ علم دین کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے، لیکن یہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض عین نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ یہی علوم دین ہیں، انہی کے پڑھنے پڑھانے میں ثواب ہے۔ حدیث پاک کے اندر جو ثواب اور فضائل وارد ہوئے وہ انہی علوم سے متعلق ہیں، علوم دین سے متعلق۔ ان کے علاوہ کوئی بھی فن یا زبان کار ثواب نہیں، یعنی وہ زیادہ سے زیادہ اگر ہوگا تو مباح ہوگا، جائز کام ہوگا۔ ہاں اگر اس میں کوئی اچھی نیت کرتا ہے تو اس اچھی نیت کی وجہ سے وہ ثواب کا مستحق ہو سکتا ہے۔ ہاں جو شخص دین کا ضروری علم سیکھنے کے بعد اس سے فارغ ہو کر ضروری علم دین سیکھ لیا، اب اگر وہ دیگر علوم و فنون کے اندر جائز علوم و فنون میں جو ہے وہ سیکھنے میں مصروف ہوتا ہے، جبکہ ان علوم و فنون میں خلاف شرع باتیں نہ ہوں، دین کے خلاف باتیں نہ ہوں، تو یہ ایک مباح کام ہوگا کہ جس کا کرنا بھی جو ہے وہ کرنے پر بھی کچھ ثواب نہیں اور نہ کرنے پر بھی کچھ ثواب نہیں ہے۔ مگر یہ مباح کام کب ہوگا؟ جب کہ اس کے سبب کسی واجب شرعی میں خلل نہ پڑے، یہ نہ ہو کہ اس کے اندر اس قدر مصروف ہو کہ جناب والا نمازیں ہی جو ہے وہ ترک کر دے،
یہ نہ ہو کہ اس علم کے اندر اتنا جو ہے وہ مصروف ہو کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے جو دینی اس کے اوپر چیزیں لازم ہوتی ہیں، عائد ہوتی ہیں، ان میں ہی جو ہے وہ کوتاہی کرے، تو اس وقت تک ہی دیگر علوم و فنون اسی صورت میں سیکھنے کی اجازت ہوگی جبکہ وہ جائز اور مباح کی صورت میں ہے کہ ایک تو ان میں خلاف شرع باتیں نہ ہوں، دین کے اگینسٹ بات نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کی وجہ سے اپنے دینی احکام پر عمل کرنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ یہ جواب امام اہل سنت کا تھا جو خلاصتاً میں نے عرض کیا۔ فی زمانہ یہ جواب امام اہل سنت کا، یہ احکام شریعت ہم اگر سامنے رکھیں تو ہم اپنی اور اپنی اولاد کی ایجوکیشن کو اس کے اوپر ذرا رکھ کر دیکھیں کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں۔ کیا ہم بچے کو پہلے علم دین سکھاتے ہیں یا علم دنیا سکھاتے ہیں؟ پھر جو دنیاوی علم سکھاتے ہیں اس کے اندر بھی خلاف شرع باتیں کے اوپر بھی ہم دھیان رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، اس بات کا بھی اہتمام بے حد ضروری ہے۔ کئی چیزیں تو عقائد و نظریات سے متعلق ہیں جو کہ اسلام کے برخلاف ہیں، جیسے ڈاروین کا نظریہ اسلام کے سراسر خلاف ہے کہ اس کے نظریے کے مطابق انسان بندر سے بنا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نفس واحدہ سے جو ہے وہ تمہیں پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور پھر اس سے جو ہے وہ مرد و عورتوں کو پھیلایا۔ وہ پہلا نفس حضرت آدم علیہ السلام اور ان سے جو ان کا جوڑ پیدا ہوا وہ سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہ نظریہ اسلام کے بالکل اگینسٹ ہے۔ اسی طرح بگ بینگ تھیوری کا نظریہ کہ اس طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ جناب یہ کائنات جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ گیسز کے ملنے کی صورت میں ایک دھماکے سے وجود میں آ گئی، تو اس سے اس طرف جو ہے وہ گویا کہ اشارہ کیا جاتا ہے کہ گویا کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی ہی اس کائنات کو بنانے والا ہے، جس کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ تو الغرض یہ وہ عقائد و نظریات ہیں جو کہ ان دنیاوی علوم فنون میں پڑھائے جاتے ہیں، لیکن عام طور پر اگر ہم دیکھیں تو دنیاوی اداروں میں ان کا رد نہیں پڑھایا جاتا، ان کے اگینسٹ اسلامی نظریہ نہیں بیان کیا جاتا۔ یوں ہی زمین اسلامی عقیدے کے مطابق جو ہے وہ ساکن ہے، جبکہ اس کے ارد گرد سورج اور چاند گھوم رہے ہیں، جبکہ سائنسی جدید نظریے کے مطابق جو ہے وہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ یوں اور بہت سارے جو ہے وہ نظریات ہیں جس کے بارے میں ہمارے بچوں کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، کیونکہ اگر کوئی بھی علم ہے کہ جس کے اندر اسلامی عقائد و نظریات سے ٹکراؤ ہے تو بہرحال پھر اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، یا پھر پڑھے تو پھر اس کے رد کے ساتھ پڑھے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ بات مسلمان کے نظریے میں ہو، اس کے علم میں ہونی چاہیے کہ نہیں یہ بات غلط ہے۔ الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے تحت جو اسکولنگ سسٹم ہے، دارالمدینہ اسکولنگ سسٹم، اس کے اندر یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ جب یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں یا یہ سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں تو ان میں جہاں جہاں غیر شرعی غیر اخلاقی چیزیں آتی ہیں تو وہاں پر اسلامی نظریات، اسلامی اخلاقیات، اسلامی اعمال اور آداب کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کہیں بھی پڑھائیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں کہ اپنے بچے کو کس اسکول میں ڈال رہے ہیں اور وہاں پر اس کو کیا سکھایا جا رہا ہے، کہیں میرے دین کے خلاف ہی بات تو اسے نہیں سکھائی جا رہی، تو بہرحال اس کو والدین پر یہ بات لازم ہے، اور یوں ہی سکھانے والوں پر بھی، اسکول والوں پر بھی یہ بات لازم ہے کہ وہ بھی اگر پڑھیں تو وہاں پر بتائیں۔ مثال کے طور پر میتھمیٹکس کے اندر جو ہے وہ آپ مختلف چیزیں پڑھتے ہیں، کریڈٹ کارڈ کو بھی پڑھتے ہیں، آپ جو ہے وہ انٹرسٹ کی کیلکولیشن کو بھی پڑھتے ہیں، دیگر چیزیں بھی پڑھتے ہیں، تو یہاں پر ایک استاد کے اوپر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو یہ چیزیں پڑھاتے وقت سود کے بارے میں بتا رہا ہے تو یہ بھی بتائے کہ بیٹا سود حرام ہے، سود جو ہے وہ ایک لعنت ہے، نحوست ہے،
تو اس کو بھی بیان کرے. کریڈٹ کارڈ کو اگر بیان کر رہا ہے، اس کی ٹیکنیکل چیزوں کو بیان کر رہا ہے، تو یہ بھی بتائے کہ بیٹا یہ بنوانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کہ اس میں سود کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے. بینک اکاؤنٹس کی اقسام پڑھا رہا ہے تو علم کی حد تک اگر پڑھائے تو ساتھ میں پھر اس کو دین بھی اس بارے میں بتائے کہ دیکھیں اس کے اندر سیونگ اکاؤنٹ کھلوانے کی اجازت نہیں ہے، وہ اکاؤنٹ جس کے اندر آپ کے پیسوں کے اوپر نفع ملے وہ جائز نہیں ہے. آپ اگر انشورنس کو پڑھا رہے ہیں تو پھر آپ کے اوپر یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ اسلام انشورنس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اس کو جو ہے وہ ناجائز کہتا ہے، حرام کہتا ہے. تو یہ والدین پر بھی اور جو ہے وہ اساتذہ پر بھی، دونوں پر لازم ہے کہ اس اعتبار سے ایجوکیشن کے اندر تعلیم دینے میں اپنے بچوں کو اسلام کے خلاف عقائد و نظریات اور اسلام کے خلاف جو اعمال ہیں ان سے متعلق اسلامی احکام سے ضرور آگاہ کریں. آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف. جی کالز دیجیے. حضرت میں افضل انصر کوٹی. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص جس کا نکاح پہلے ہو چکا ہے اور اس نے حق مہر 1,20,000 یا جو بھی اس نے مقرر کیا، لیکن بعد رخصتی کے وقت اس نے کسی دوسرے سے زیور ادھار لیا کہ کچھ دن کے لیے مجھے زیور ادھار دے دو تو بعد میں واپس دے دوں گا، تو اسی نے بعد میں بغیر بتائے وہ زیور اس کے حق مہر میں اپنی بیوی کے حق مہر میں دے دیا، تو کیا یہ حق مہر اس طرح دینا جائز ہے یا نہیں؟ جی مزید کال. دارالفتاء اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ میرے والد صاحب عمرے پہ گئے تھے اور وہ احرام ہمارے گھر میں پڑا ہے. ابھی میں ان کا بیٹا ہوں، میں عمرے پہ جانا چاہتا ہوں، کیا وہ احرام میں اس کو دوبارہ غسل کر کے استعمال کر سکتا ہوں یا نیا لینا پڑے گا؟ جی مزید کال. میرا نام عبداللہ بٹ ہے، میں جرمنی کے شہر آف مخ سے بول رہا ہوں. میرا سوال مفتی صاحب سے ہے کہ دینی تعلیم پر اجرت لینا جائز ہے یا نہیں؟ جی ویڈیو کالز کے جو ہے وہ جواب سے ابتدا کرتے ہیں کہ دینی تعلیم پر اجرت حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں. تو دینی تعلیم کے اوپر اجرت حاصل کرنا جائز ہے. قرآن کریم پڑھانا ہے یا اور دیگر دینی مسائل اور احکام پڑھانے ہیں تو ان کے اوپر فی نفسی ہی اجرت لی جا سکتی ہے، یہ جائز ہے، اس میں شرعاً ممانعت نہیں ہے. آڈیو سوالات میں ہمارا پہلا سوال تھا کہ حق مہر 1,20,000 روپے طے ہوا اور کسی سے قرض لے کر جو ہے وہ آگے وہ دے دیا. اب یہ جو قرض لیا ہے سونا، یہ کس طور پر لیا ہے؟ یعنی سونا ہی اس کو واپس کرنا ہے بیعینی ہی، یا اتنا ہی سونا جو ہے وہ یعنی یہی زیور واپس کرنا ہے، یا جو ہے وہ اسی طرح کا کوئی دوسرا دینا ہے؟ یہ بات وضاحت طلب ہے. بہرحال اولاً تو جس چیز کے اندر حق مہر طے ہوا، کیش میں طے ہوا تو پھر کیش میں ہی دینا ہوگا. اگر آپ کسی دوسری جنس میں دیں گے تو پھر وہ سامنے والی کی رضامندی سے، اگر عورت اس کے اوپر راضی ہو تو ٹھیک ہے. لیکن اب یہ جو صورتحال بیان کی گئی ہے اس میں اگر سونا بیوی کو دے دیا اور بیوی اس کی مالک ہو گئی تو اب یہ ان کو کیسے واپس دے گا؟ تو یہ آگے مزید وضاحت طلب سوال ہے. ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ ذہن ہو کہ جناب یوں لے کے دے دیتے ہیں اور پھر بیوی سے معاف کروا لیں گے اور پھر یوں جس سے لیا تھا اس کو واپس کر دیں گے. تو یوں معاف کروانے کی نیت سے لینا یا مہر اس نیت سے جو ہے وہ طے کروانا کہ ہم جو ہے وہ ادائیگی کی نیت جو ہے وہ نہ ہو، معاف کروا لیں گے، یہ ہرگز درست نہیں ہے. مہر جو ہے وہ خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. دوسرا سوال یہ کافی لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن ہوتی ہے کہ جناب کیا ہر مرتبہ عمرے کے لیے نیا احرام لینا ضروری ہے؟ تو ایک ہی احرام سے آپ کئی عمرے ادا کر سکتے ہیں اور کئی افراد ایک ہی احرام پہن کر عمرے ادا کر سکتے ہیں. ہر فرد کے لیے یا ہر عمرے کے لیے نیا احرام لینے کی حاجت نہیں ہے. تو آپ اپنے والد صاحب کا احرام بالکل استعمال کر سکتے ہیں. دھو لیں تو بہتر ہے، نہ بھی دھوئیں تو بھی بہرحال اگر وہ ناپاک نہیں ہے تو بغیر دھلا ہوا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. جی مزید کال. میرا دارالفتاء مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ میرے سسر جی وفات پا گئے ہیں، ان کی عمر تقریباً 80 سال ہے. ان کی جو بیوی ہے اس میں عدت گزارنی ہے، اتنا عرصہ ہے، اور عدت میں کسی مجبوری کی وجہ سے وہ گھر سے باہر جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی. ان کی عمر تقریباً 70 سال کے قریب ہوگی. جی مزید کال. بھائی میں نے ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا، بھائی ہمیں نگ پہننا چاہیے کہ نہ پہننا چاہیے؟ جی مزید کال.
جی میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک جگہ پہ کام کرتا تھا کچھ عرصہ پہلے، پھر وہاں سے میں ان سے میں نے 5,000 روپے ایڈوانس لیے تھے اور میں وہاں سے کام چھوڑ کے آ گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد فون پہ رابطہ ہوا تو ہماری نا فون پہ بدتمیزی بھی ہوئی، پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد دوبارہ میں نے انہیں کال کی اور میں نے کہا کہ بھی آپ اپنے نا 5,000 روپے لے لیں، آپ اپنا مجھے آئی ڈی کارڈ دیں اور میں آپ کو پیسے بھیجوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں اس وقت چھوڑ دیے تھے جب ہماری آپ سے بدتمیزی ہوئی تھی، تب میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ ہو سکتا ہے اس طرح کہ بھی اب میں اس نے لینے سے انکار کر دیے ہیں تو اب میرے پہ کوئی گناہ وغیرہ تو نہیں ہے؟ جواب دے دیں، شکریہ۔ جی، پہلا سوال یہ کہ اگر جو ہے وہ کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور عورت کی عمر جو ہے وہ زیادہ ہو، 70 سال 80 سال، تو کیا اس کے اوپر عدت گزارنا لازم ہوگا؟ اور کیا عدت کے اندر عورت جو ہے وہ باہر جا سکتی ہے؟ عمر عورت کی کتنی ہی زیادہ ہو، شوہر کے انتقال کی صورت میں یا خدا نخواستہ طلاق ہو جاتی ہے تو اس صورت میں عورت پر بہرحال عدت لازم ہوگی، اور عدت کے اندر جو سوگ کے احکامات ہیں وہ بھی عورت کے اوپر لازم ہوں گے۔ اور عدت کے احکام میں سے ہی ایک حکم یہ ہے کہ عورت بلا حاجت شرعی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، تو بلا ضرورت عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ضرورت کیا ہے وہ اگر بیان کریں گے تو ہم اس کے اوپر مزید جواب دے سکیں گے۔ مثال کے طور پہ عورت بیمار ہے، اب اگر اس صورت کے اندر ڈاکٹر جو ہے وہ گھر پر آ کر علاج کر سکتا ہے تو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ گھر پہ بلا کر ہی جو ہے وہ علاج کروایا جائے۔ ہاں اگر شدید بیمار ہے اور ڈاکٹر بھی کوئی آنے والا نہیں ہے تو اس صورت کے اندر مجبوراً عورت کو ڈاکٹر کے پاس باہر لے جایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ حتی الامکان دن ہی دن میں جو ہے وہ عورت جائے اور دن ہی دن میں غروب آفتاب سے پہلے آ جائے۔ ہاں ضرورتاً رات میں بھی لے جایا جا سکتا ہے، لیکن ضرورت کے مطابق ہی باہر رہے، یہ نہ ہو کہ اب یہاں سے وہاں گئی اور پھر وہاں سے کسی اور رشتہ دار کے ہاں چلی گئی، اس کی نہیں، بلکہ اپنے گھر میں ہی آ کر عدت کے بقیہ ایام گزارے، اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمیں نگ پہننا چاہیے یا نہیں۔ مراد انگوٹھی کے جو نگ ہیں وہی مراد ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ مرد کے لیے کون سی انگوٹھی جائز ہے۔ مرد کو فقط چاندی کی ایک انگوٹھی جائز ہے جو کہ ایک نگینے والی ہو، نہ بغیر نگینے کے ہو، نہ ہی نگینے سے زیادہ، ایک نگینے سے زیادہ نگینے ہوں، اور چاندی کی انگوٹھی کا جو چاندی کا وزن ہے وہ 4.5 ماشے سے کم ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ انگوٹھی پہن سکتے ہیں، جائز ہے۔ باقی پہننی چاہیے یا نہیں چاہیے، تو یہ جو انگوٹھی پہننا مستحب ہے یہ قاضی کے لیے ہے کہ جو اس سے اسٹیمپ لگایا کرتے تھے، کہ پہلے جو ہے وہ اسٹیمپ جو ہے وہ انگوٹھی سے لگا کرتی تھی، لیکن اب فی زمانہ اس کا بھی بہرحال رواج نہیں ہے، تو یہ اس کے لیے مستحب ہے۔ باقی اس کے علاوہ بعض ایام ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ یہ انگوٹھی پہننا جو ہے وہ مستحب ہے، جیسا کہ عید الفطر والے دن جو ہے وہ پہننا مستحب ہے، تو پہننی جائز ہے جبکہ شریعت مطہرہ کے وہ چیزوں پر پوری اترتی ہو۔ نگ کے اندر مختلف لوگوں کا ہوتا ہے کہ جناب کون سا نگ جو ہے وہ پہنا جائے، ہمارے ستاروں سے کون سا نگ میچ کرتا ہے، تو ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ستاروں سے جو ہے وہ میچنگ جو ہے وہ دیکھنا ضروری ہو، نہ ہی ستاروں کا انسان کی زندگی کے اندر کوئی عمل دخل ہے۔ ہاں بعض پتھر ہیں ان کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں، جیسے عقیق پتھر ہے، اس کو مبارک کہا گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ پتھر پہننا ثابت ہے، تو یوں سنت کی نیت سے عقیق پتھر پہن سکتے ہیں۔ تیسرا سوال کہ کسی سے ایڈوانس میں جو ہے وہ پیسے لیے اور پھر کام چھوڑ دیا تو اب ایسی صورت میں کیا کریں؟ اگر تو واقعی اس شخص نے جو ہے وہ اپنے دل سے جو ہے وہ معاف کر دیا تو ایسی صورت کے اندر تو پیسہ آپ کے لیے حلال ہے، لیکن بہرحال ڈاؤٹ فل صورت حال ہے کہ غصے میں آ کے کہ یار اب اس سے جو ہے وہ رابطہ ہی نہیں کرنا، اس سے پیسے جو ہے وہ مانگنے ہی نہیں ہے، اس طور پہ کسی نے کیا تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان سے جو ہے وہ رابطہ کر کے معافی بھی مانگ لیں جو بھی بدتمیزی ہوئی ہے، تاکہ حقوق العباد کے اعتبار سے بھی جو اگر کوئی حق تلفی ہوئی ہو تو وہ بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور ان کو آپ ساتھ میں آفر کر دیں کہ یہ آپ اپنے پیسے جو ہے وہ لے لیں، اور اگر وہ پھر نہیں لینا چاہتے تو انہیں پھر یوں عرض کر دیں کہ آپ خوش دلی سے کہہ دیں کہ میں نے جو ہے وہ آپ کو یہ پیسے معاف کیے، تو یوں کر دیں گے تو پھر وہ پیسے آپ کے لیے حلال ہو جائیں گے۔ کچھ میسیجز بھی ہیں، ہم انہیں بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا قرآن پاک کی تلاوت کے دوران عورت بچے کو فیڈ کروا سکتی ہے؟ جی ہاں، عورت جو ہے وہ بچے کو فیڈ کروا سکتی ہے قرآن پاک کی تلاوت کے دوران۔
اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ کسی انسان کی پکچر بنا سکتے ہیں یا نہیں، یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ ڈیجیٹل پکچر جو ہے وہ جائز پکچر بنائی جا سکتی ہے، البتہ اس کا پرنٹ آؤٹ لینا یہ جائز نہیں ہے۔ یوں ہی اگر وہ پکچر ناجائز ہے کہ اس کے اندر بے پردگی ہے یا نامحرم عورت کی تصویر ہے تو وہ بنانا بہرحال جائز نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ عورتیں گھر میں ہی نماز پڑھیں گی اور مرد بھی سنن و نوافل گھر میں پڑھیں، ہاں البتہ جن کے اوپر جماعت واجب ہے وہ بہرحال جماعت کے ساتھ مسجد میں ہی نماز ادا کریں گے۔ جماعت جس پر واجب ہوئے وہ جماعت ترک کر کے اگر گھر میں نماز پڑھتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا۔ جی مزید کالز دیجیے۔ اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ تہجد کے بارے میں یہ پوچھنا تھا کہ تہجد کے کتنے نفل ہوتے ہیں کم سے کم، اور ہر رکعت میں کیا پڑھنا چاہیے؟ دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ اگر سفر کے دوران اگر گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، اگر اس میں میرا وضو ہے، اگر نیند آ گئی تو کیا وہ مقصد کی نیند آنے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ جی مزید کون؟ میرا سوال یہ ہے کہ وضو کے 4 فرائض بتاتے ہیں۔ جی مزید کال۔ جنات حقیقت میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ یہ جو حاضریاں برتے ہیں مزاروں پر، مطلب حاضری آ جاتی ہیں، تو یہ حقیقت میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ جی تہجد کی رکعات کی تعداد کم از کم 2 ہیں اور زیادہ سے زیادہ حدیث پاک سے 8 ثابت ہیں اور بزرگان دین سے 12 تک کی رکعات ثابت ہیں، تو یہ آپ تہجد کی رکعات اس کے مطابق پڑھ سکتے ہیں۔ باقی گاڑی میں اگر سفر کر رہے ہیں اور نیند آ گئی اور باوضو تھے تو اگر تو سیٹ کے اوپر اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس کے اندر سورین جو ہے وہ ہپس جو ہے وہ اچھی طریقے سے جمے ہوئے ہیں کہ ریح خارج ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر آپ کا وضو برقرار رہے گا، نیند آنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرا سوال ہمارا وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ تو وضو کے 4 فرائض ہیں: چہرہ دھونا، کوہنیوں سمیت جو ہے وہ دونوں ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت دونوں پیر دھونا۔ تیسرا سوال جنات کی حقیقت۔ جی ہاں بالکل جنات کی حقیقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کے اندر انسان بھی ہیں اور جنات بھی ہیں اور یہ دونوں ہی مکلف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر جو ہے وہ ان دونوں کو مخاطب کیا، جیسے فرمایا یا معاشر الجن والانس، کہ اے جن و انس کے گروہ۔ تو جنات کی حقیقت ہے، جنات کی حقیقت کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ باقی جو حاضری آتی ہے تو حاضری کے اوپر لوگوں کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جناب یہ کوئی بزرگ جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں، تو یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ در حقیقت وہ بزرگ نہیں ہوتے، وہ جنات ہی ہوتے ہیں جو کہ اس طریقے سے انسان کے ساتھ گویا کہ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں یا ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک تماشا سا بناتے ہیں، تو یہ جنات ہوتے ہیں۔ ان سے جو ہے وہ مستقبل کے بارے میں پوچھنا یہ جائز نہیں ہے۔ جی مزید کالز۔ میں ڈسکا سے عرفان بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ اگر نکاح ہو جائے اور رخصتی نہ ہو تو رخصتی کتنی دیر تک کر لینی چاہیے؟ برائے مہربانی جواب عطا فرمائیے۔ جی مزید کال۔ قاری صاحب راستے میں پیسے پڑے ہو تو کیا کرنے چاہیے؟ مسجد میں ڈالنے چاہیے یا وہیں پڑے رہیں؟ جی مزید کال۔ حضور میں نے سوال پوچھنا تھا کہ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایز اے کلرک جاب کر رہا ہوں ڈپٹی آفس میں، تو اس میں نے یہ پوچھنا تھا اگر کوئی ہمارے پاس آ جاتا ہے کوئی مٹھائی لے کے یا کوئی کہتا ہے کہ بھئی آپ نے میری جاب لگوائی ہے میں نے آپ کو کھانا کھلانا ہے یا کوئی اس طرح کے معاملات، کھانا لینا یا چائے پینا یا کچھ بھی اس طرح جائز ہے؟ جی پہلا سوال یہ کہ نکاح ہو گیا تو رخصتی کب تک ہونا ضروری ہے؟ اس کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ رخصتی کر لی جائے جبکہ وہ دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کی حقوق کی ادائیگی کے اوپر جو ہے وہ قادر ہوں۔ بہرحال اگر کوئی زیادہ پیریڈ بھی گزر جاتا ہے تو اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نمبر 2 سوال ہے کہ راستے میں پیسے پڑے ہیں تو ہم کیا کریں؟ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں یا مسجد میں ڈال دیں؟ راستے میں پیسے پڑے ہوئے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اگر اٹھانا ہے تو اس نیت سے اٹھائیں کہ اس کو اس کے مالک تک پہنچاؤں گا، مالک تک اٹھانے کی نیت سے جو ہے پہنچائیں اور پھر اعلان کریں۔ جب آپ کو غالب گمان ہو جائے کہ اعلان کرنے کے بعد بھی اب اتنا عرصہ گزر گیا کہ مالک اسے تلاش نہ کرتا ہوگا تو پھر آپ اسے صدقہ کر سکتے ہیں اور صدقے کے لیے
فقط شرعی فقیر کو ہی دینا ضروری نہیں، مسجد اور مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ ہے کہ نہیں میں یہ اٹھانے کی صورت کے اندر کسی اور آزمائش میں مبتلا ہو جاؤں گا یا میں اعلان جو ہے وہ نہیں کر سکوں گا، تو پھر آپ بھلے نہ اٹھائیں، اسے پڑے رہنے دیں، آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ تیسرا سوال یہ کہ جناب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں اور جاب لگوانے پر یا اور کوئی کام کروا دینے کے اوپر لوگ مٹھائی یا کسی تحفے تحائف کی آفر کرتے ہیں یا کھانے کی آفر کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے، یہ سراسر رشوت ہے۔ یہاں پہ اگرچہ پہلے سے جو ہے وہ معلوم نہ ہو، لیکن دیا اسی لیے جاتا ہے کہ آئندہ بھی یہ شخص ہمارے کام آئے، تو یہ اپنا کام بنوانے کے لیے پیسے دینا ہے۔ آپ نے جو بھی اس کی مدد کی وہ تو آپ کی ذمہ داریوں میں سے تھی، آپ جب ڈپارٹمنٹ میں ہیں تو آپ کی ذمہ داری کے اعتبار سے وہ چیز تھی اور آپ اس کو ادا کرتے، تو لہٰذا آپ نے اپنی ذمہ داری کی ہے اور اس کے اوپر آپ تنخواہ جو ہے وہ گورنمنٹ سے وصول کر ہی رہے ہیں، تو یوں آپ کا یہ دعوت یا اس طرح کی کسی بھی چیز کو قبول کرنا جائز نہیں ہے کہ یہ رشوت ہے اور رشوت حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ کچھ جو ہے وہ ہم دوبارہ میسیجز کی طرف جاتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں 2000 روپے ہیں اور وہ مجھے ہر روز فری منٹ جو ہے وہ ملتے ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ موبائل اکاؤنٹس کے اندر جو مخصوص مقدار کے اندر رقم رکھوانے کے اوپر جو فری منٹس مل رہے ہیں یا فری ایس ایم ایس یا ایم بیز جو ہے وہ انٹرنیٹ مل رہا ہے، یہ قرض کے اوپر نفع ہے اور یہ جائز نہیں ہے، سود ہے۔ لازم ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور اس چیز کو فوری طور پر ختم کروائیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ سائنس میں تو خلاف شرع باتیں ہوتی ہیں اور ایسا ہمارے نصاب میں لازم کر دیا گیا ہے، تو اس کا پڑھنا کیا گناہ ہوگا؟ جو باتیں خلاف شرع ہیں وہاں پر اس کے جو شرعی احکام ہیں ان کے مطابق اسے پڑھایا جائے اور اس چیز کا خلاف شرع ہونا بچوں کو بتا دیا جائے۔ پیپرز کے اندر بھی آپ جب لکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ یہ لکھ دیں کہ اکارڈنگ ٹو ماڈرن سائنس جو ہے وہ یہ نظریہ ہے اور اکارڈنگ ٹو اسلام جو ہے وہ اس بارے میں یہ نظریہ ہے، تو ان چیزوں کو آپ جو ہے وہ بیان کر دیں تاکہ بچے کے ذہن میں آپ پڑھا رہے ہیں یا بچہ خود پڑھ رہا ہے یا آپ خود پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ بات غلط ہے۔ اگر کسی چیز کا غلط ہونا ہی معلوم نہیں ہوگا تو اسے درست سمجھا جائے گا، تو لہذا جو بات غلط ہے اس کا غلط ہونا بیان کیا جائے۔ جی مزید کالز؟ میرا نام فضیلت حسین اتاری ہے، میں جرمنی کے شہر اوفنباغ سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جدید تعلیم کے بارے میں سنتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ جدید کا مطلب نئی تعلیم جو ہے وہ دنیاوی تعلیم کے اوپر جو ہے وہ عموماً اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، تو جدید تعلیم دنیاوی تعلیم کو ہی کہا جاتا ہے، تو جدید تعلیم ہو یا قدیم تعلیم ہو، کیونکہ بہرحال یہ دنیاوی تعلیم یہ بھی قدیم سے ہی ہے، جدید اس کو کہہ دیا جاتا ہے۔ ہاں بعض چیزیں جو ہے وہ جدید کے اندر شمار ہو جاتی ہیں، جیسے کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی جو چیزیں ہیں کہ یہ پہلے نہیں تھیں تو یہ بہرحال یہ جدید کے اندر شمار ہوتی ہیں۔ تو کوئی بھی تعلیم حاصل ہو تو اس کے اندر بہرحال گناہوں سے بچنا، خلاف اسلام عقائد و نظریات سے بچنا یہ ضروری ہے۔ جیسے اب کمپیوٹر کی تعلیم کو ہی لے لیجئے کہ اگر آپ یہ سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں تو اس میں کئی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ موسیقی بھی ہوتی ہے، میوزک بھی ہوتا ہے، تو بہرحال اس سے جو ہے وہ بچنا ایک ضروری جو ہے وہ چیز ہے۔ پھر خود اس کے اندر جو دیگر چیزیں ہیں، ہیکنگ ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ قانوناً بھی جو ہے وہ غلط ہے اور اسلام کی نقطہ نظر سے شریعت مطہرہ کی روشنی کے اندر بھی اس کی اجازت نہیں ہے، تو ان چیزوں سے بہرحال بچنا ضروری ہے۔ پھر دار و مدار اس پر بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک تعلیم تو اچھی حاصل کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی قرآن ہی حاصل کرنے جو ہے وہ جا رہا ہے، قرآن پڑھنا ہی سیکھ رہا ہے، لیکن مرد و عورتوں کی جو ہے نا مشترکہ کلاس کے اندر جا رہا ہے جس کے اندر بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں، تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اگرچہ قرآن سیکھنے جا رہا ہے لیکن چونکہ انوائرمنٹ جو ہے وہ خلاف شرع ہے، خلاف قرآن انوائرمنٹ ہے، تو وہ جائز نہیں ہوگا، وہاں پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو بہت سارے دنیاوی علوم ہیں کہ فی نفسی ہی ان علوم کا سیکھنا تو مباح ہے، جائز ہے، لیکن ان کا جو ماحول فی زمانہ کریٹ کر دیا گیا ہے، ان کا جو انوائرمنٹ دیا جاتا ہے وہ ایسا سمجھا جاتا ہے یا سمجھانے کی گویا کہ معاشرے کو کوشش کی جاتی ہے کہ اس انوائرمنٹ کے بغیر یہ تعلیم ممکن نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پھر علماء جب منع کرتے ہیں تو گویا کہ وہ اس انوائرمنٹ سے منع کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ
جو مخلوط اجتماع، مخلوط کلاس، مخلوط ایجوکیشن کا نظام ہے، کو ایجوکیشن کا نظام ہے، یہ بہرحال جائز نہیں ہے، اس کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ جی مزید کال۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں اگر اس سے اپنی کوئی تسبیحات پڑھنے میں رکوع میں جاتے ہوئے تسبیح وغیرہ پڑھتے ہیں، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ کیا اینڈ میں سجدہ سہو کرے گا؟ اور ایک ہی نماز میں اگر اکیلا وہ الگ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ نماز پڑھتے وقت اس سے غلطی ہو گئی ہے، اس نے سجدہ سہو کر لیا ہے اور دوبارہ اتحیات میں بیٹھتا ہے، پھر اس سے غلطی ہو جائے گا، دوبارہ پھر وہ سجدہ سہو کرے گا؟ سب سے پہلے تو دیکھیں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ کس غلطی کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی غلطی ایسی ہو جس کی وجہ سے معنی فاسد ہو جائے اور نماز فاسد ہو جائے، تو اس میں سجدہ سہو کام ہی نہیں دے گا کہ نماز ہی ٹوٹ گئی۔ ہاں اگر کوئی واجب میں کوتاہی ہوتی ہے اور بھول کر ہوتی ہے تو وہاں پر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ تو اب اگر مثال کے طور پہ کسی نے سبحان ربی العظیم جو رکوع کی تسبیح ہے اس کی جگہ پر رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لیا تو اس صورت میں سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، کوئی واجب جو ہے وہ یہاں پر ترک نہیں ہو رہا۔ اسی سوال کا دوسرا حصہ کہ ایک شخص سے کوئی غلطی ہو گئی پہلے اور اس نے سجدہ سہو کر لی، اب سجدہ سہو کے بعد اتحیات میں اس سے دوبارہ غلطی ہو گئی، تو اب ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ شخص کیا کرے گا؟ کیا دوبارہ سجدہ سہو کرے گا؟ نہیں، اس کو دوبارہ سجدہ سہو کرنے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ اب وہ سلام پھیر لے۔ اگر اس غلطی کو درست کر سکتا ہے تو درست کر لے، مثلا اتحیات کا کوئی لفظ چھوٹ گیا تو اس کو جو ہے وہ پڑھ لے، لیکن بہرحال اب دوبارہ مزید سجدہ سہو کی حاجت نہیں ہے، بلکہ سلام پھیر لے گا، نماز مکمل کر لے گا، تو نماز لوٹانے کی بھی حاجت نہیں ہوگی اور سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا۔ جی مزید کالز۔ میں وقاص ضلع شیخ پورہ صدر آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر جماعت ہو رہی ہو، فرض دار ہو رہے ہوں جیسے، تو پیچھے سنتیں ادا نہیں کرنی، جیسے فجر کی سنتیں ہیں، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ فرضوں کے پیچھے سنت نہیں ہوتی، سنتیں نہیں پڑھ سکتے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ صرف سنت فجر کے لیے اجازت ہے کہ سنت فجر تو پیچھے پڑھ سکتے ہیں جماعت جب قائم ہوئی ہے، اور وہ بھی اس صورت میں جب کہ شخص کو پتہ ہو کہ سنت پڑھ کر بھی میں جماعت میں شامل ہو جاؤں گا اگرچہ قعدہ اخیرہ ہی مجھے ملے گا۔ ہاں بقیہ نمازوں کے اندر بہرحال جب یہ شخص آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جماعت قائم ہے تو اب یہ سنتیں نہیں پڑھے گا، بلکہ اب اس کے لیے حکم یہی ہے کہ جماعت میں شامل ہو جائے۔ پھر اگر وہ ایسی نمازیں ہیں کہ جن نمازوں کے بعد مکروہ وقت نہیں ہیں تو ان کے اندر اپنی وہ سنت قبلیہ ادا کر لی، جیسے ظہر کی سنت پہلے چھوٹ گئی تو فرضوں کے بعد 2 سنت پڑھ لے، پھر اس کے بعد پہلے والی 4 سنتیں پڑھ لے، اور اگر عصر کی سنتیں پہلے چھوٹ گئیں تو اب چونکہ ان کو نماز عصر کی فرض کے بعد نہیں پڑھا جا سکتا کہ اب مکروہ وقت ہے نفل کے لیے وہ، تو لہٰذا وہ بہرحال پھر چھوٹ گئیں، اب ان کی قضا بھی نہیں ہے۔ جی مزید کالز۔ حضور میں محمد جمال اتاری ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضور بچی کو جہیز میں مکان، پلاٹ وغیرہ کیا دے سکتے ہیں؟ جہیز والدین اپنی خوشی سے جو دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اولاد کو اگر اپنی بیٹی کو وہ مکان دیتے ہیں یا فلیٹ دیتے ہیں یا پلاٹ دیتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی شرعی اعتبار سے ممانعت نہیں ہے۔ ہاں لڑکے والوں کا ان چیزوں کا مطالبہ کرنا یہ بہرحال درست نہیں ہے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، لیکن بہرحال اگر اپنی خوشی سے والدین دیتے ہیں تو اس میں کسی بھی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جی مزید کال۔ اگر کسی کے پیر پہ کوئی چوٹ وغیرہ لگی ہو، پٹا وغیرہ بندھا ہو، تو وہ غسل اس جگہ کا کس طریقے سے کرے گا، وضو کس طریقے سے کرے گا؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ وہاں پر کیا پوزیشن ہے، پانی پہنچانا جو ہے وہ نقصان دہ ہوگا اس زخم کو یا نقصان دہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا تو پانی پہنچائیں، یا یہ کہ پانی پہنچانا تو نقصان دہ نہیں ہے لیکن پٹی کھولنا جو ہے وہ نقصان دہ ہے اور دوبارہ یہ باندھ نہیں سکے گا اس طریقے سے، تو اس صورت میں اگر اوپر سے پانی پہنچانا ان سے نقصان نہیں ہوگا تو اوپر سے پانی بہا دے، پانی بہانا یا پہنچنا نقصان دہ ہوگا تو پھر پٹی کے اوپر جو ہے وہ گیلا ہاتھ کر کے مسح کر لے تو یوں اس کا وضو اور غسل ہو جائے گا۔ تو جس حصے پر پٹی بنی ہوئی ہے اس حصے کے اوپر مسح کر لیں اور بقیہ پیر جو ہے وہ دھو لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو مسائل اور احکام سیکھے ہیں انہیں یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے، انہیں دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے،
اور ہمیں اس سلسلے کے سننے پر، بیان کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے جو ہے وہ بیش بہا اجر عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے۔